عشاء کے بعد گھروں اور مساجد میں آذان دی جا رہی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بنت محمد اعظم ہاشمی، منڈی بہاؤالدین سے۔ جی ہاں، آج کل لوگوں میں ایک رواج چل پڑا ہے کہ 10 بجے پورے ملک میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں اور گھروں میں چھتوں پر بھی۔ اس بارے میں ہمارے بعض اردو فتاوی میں لکھا ہوا ہے کہ مصیبت کے موقع پر اذان دینا مستحب عمل ہے، اور بعض نے لکھا کہ مباح عمل ہے، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس اس کے، کوئی صحابی سے، نہ کوئی کسی صحابی سے منقول ہے، نہ کسی حدیث میں ہے۔ کوئی ایک دو روایتیں جو پیش کی جاتی ہیں بالکل موضوع من گھڑت حدیثیں ہیں وہ، تو اس لیے اس کو اگر کوئی سنت سمجھتا ہے تو بہرحال پھر یہ بدعت ہے، سنت تو بالکل بھی نہیں ہے یہ عمل۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں، جو ہمارے بعض اکابر نے بھی اس کو، بعض نے مباح لکھا ہے، اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ یہ تو ہم اس کو سنت نہیں سمجھ رہے، بطور رقیہ کے کر رہے ہیں۔ رقیہ کہتے ہیں کہ دم کے طور پر نا، تو دم کے لیے تو ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس پر بھی ایک اشکال یہ ہے کہ عوام تو اس میں فرق نہیں کر رہی کہ رقیہ کیا ہوتا ہے۔ عوام تو یہی سمجھے گی کہ یہ ایک عمل ہے جس کا اسلام نے ہمیں حکم دیا، کیونکہ علماء جس بات کا حکم دیں تو عوام تو اس کو اسلامی کا حکم سمجھتی ہے۔ تو اگر بدعت نہ بھی قرار دیں تو بدعت کی طرف لے جانے والی چیز بہرحال ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رقیہ کا یہ طریقہ کہ بآواز بلند پوری قوم اجتماعی سطح پہ کر رہی ہو، تو یہ رقیہ کم، اس میں عبادت کا عنصر اور ایک اجتماعی حیات کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ سنت کا عنصر زیادہ جھلک رہا ہے، یعنی لوگ اس کو سنت ہی سمجھیں گے۔ تو اس لیے میری رائے یہ ہے، اور بہت سے علماء کی رائے، اور ہمارے بعض اکابر نے اس کو بدعت بھی لکھا ہے، صاف لفظوں میں بدعت قرار دیا اس عمل کو۔ تو اکابر کی عبارات میں بھی اختلاف ہے، اور جن حضرات نے مستحب قرار دیا ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، انہوں نے خود دلیل بھی نہیں لکھی اس کی، اور یہی کہا ہے کہ بس ایک یعنی تجربے سے ایک چیز ثابت ہے۔ تو ہر وہ کام کرنا جو بدعت ہو وہ تو بالکل ناجائز ہے، اگر بدعت نہ بھی مانے تو بدعت کی طرف لے جانے والا بہرحال ہے۔ تو اس لیے پھر دوسری بات یہ کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ جو کرنے کے کام شریعت نے ہمیں اس موقع پہ بتائے ہیں، جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو، گھر میں توبہ کرو، بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگو، گناہوں سے استغفار کرو، تو یہ کام کرنے کا ہے۔ اور دوسری بات، احادیث میں جو دعائیں آتی ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 7 دفعہ صبح یہ دعا پڑھیں، 7 دفعہ شام یہ دعا پڑھیں، یہ دعائیں پڑھیں جو حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا بتائی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ بتائی گئی ہے بطور رقیہ کے، اذان تو کہیں بھی نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جو کام بتایا ہے اس کو فوکس نہیں کیا جا رہا، جو نہیں بتایا وہ پوری قوم چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دینا شروع کر دی ہیں۔ لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں نماز کا ٹائم ہو گیا کیا ہوا۔ تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو یہ بدعت ہے، اور اگر جو اس کو سنت نہیں سمجھ رہے تو بدعت نہیں بھی ہے، تو ایسی چیز بہرحال ہے جو بدعت کو فروغ دینے کا ذریعہ بن سکتی ہے، تو اس لیے اس سے اجتناب ہی بہتر ہے، بلکہ میری نظر میں اجتناب کرنا واجب ہے اس عمل سے۔ اور البتہ ایک بات ضرور ہے کہ آپ اجتناب کریں اگر آپ ہمارے فتوے کو فالو کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے فتوے کو فالو نہیں کر رہے تو طنز و تشنیع نہ کریں۔ جس کے فتوے کو فالو کرنا ہے پھر آپ اس کے فتوے کو فالو کریں، لیکن علماء کو آپس میں لڑانے کی کوشش نہ کریں، بحث مباحثے کی کوشش نہ کریں۔ ہوتا یہ کہ میں نے یہ کلپ ریکارڈ کروایا، اب یہ اس مکتب فکر کو بھیج دیا جائے گا جو کہہ رہے ہیں اذان سنت ہے، پھر وہاں سے ہو سکتا ہے میرے خلاف کوئی کلپ ریکارڈ ہو کر آ جائے، پھر جب میرے خلاف ایک کلپ ریکارڈ ہو کر آئے گا تو یا تو میں اس کے خلاف ریکارڈ کرواؤں گا، اور اگر میں صبر کر کے چپ کر کے بیٹھ گیا تو میرا کوئی فین ہوگا وہ کلپ ریکارڈ کروا دے گا، تو دنیا تماشا دیکھے گی۔ ادھر کورونا وائرس سے تباہی پھیل رہی ہے، ادھر کلپ بازیاں، ایک نئی کلپ بازیاں شروع ہو گئی۔ تو بھائی جس نے اذان دینی ہے دے، نہیں دینی ہے نہ دے، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کرے، لیکن آپس میں پھڈے بازی نہ کریں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے۔ تو میری طرف سے کسی کو دفاع کرنے کی ضرورت ہے، اور گزارش یہ کہ میری مخالفت میں بھی نہ بولیں تاکہ کوئی دفاع کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو جس کو جس عالم کی رائے پر اعتماد ہے اس کی رائے پر عمل کرے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔